بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے جو اس نے اونٹنی پار سے نکالی تھی اور قوم سمود کی نافرمانیوں پر اللہ پاک نے جو ان کے اوپر عذاب نازل کیا تھا، اس کو مکمل تفصیل میں اس ویڈیو کے اندر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس آپ دوستوں سے اتنی سی التجا ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کی طرف۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میرے دوستوں، ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھ سے دور بھاگتے ہو، مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ یاد رکھو میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا، اور یہ جو باتیں میں تم سے کرتا ہوں ان میں صرف اور صرف تمہاری بھلائی ہے، اور تمہاری بھلائی کے خاطر ہی میں تم سے یہ باتیں کرتا ہوں، ورنہ مجھے تو تم سے کسی مزدوری کی کوئی تمنا نہیں، نہ ہی میں تم سے کسی مزدوری کی یا کسی اور لالچ میں تمہیں اس بارے میں دین کی دعوت دیتا ہوں۔ میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا بھائی ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بخشش کے لیے جو کچھ بھی تم سے کہتا ہوں تمہاری بھلائی کے غرض سے کہتا ہوں، مگر نہ جانے کیوں تم لوگوں کو میری باتیں پسند نہیں آتی۔ یہ ہونا چاہیے کہ تم میری اطاعت کرو، مگر تم میری آواز سن کر گھبرا جاتے ہو۔ جو ظالم ہے، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، کسی کا گلا دباتے ہیں، لوگوں کا مال زبردستی اڑاتے ہیں، ان کی تم خوشی خوشی سے اطاعت کرتے ہو، ان کی باتیں ساری مانتے ہو۔ مجھے اپنا دوست جانتے ہوئے میری باتیں بھی مانو اور اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ۔ تو قوم سمود نے جواب دیا، تمہارے آنے سے ہماری قوم میں ایسی پھوٹ پڑی ہے کہ جو قوم اس سے پہلے ایک تھی، جس کا دین ایک تھا، اسے تم نے ایسے سرسبز باغ دکھائے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے اور بیٹا باپ سے کٹ گیا ہے۔ ہماری قوم جو ایک نئی قوم بن گئی تھی، اس کا انجام ہمیں اچھا نظر نہیں آ رہا۔ تم جادوگر ہو، تم بھی ہماری طرح سے ہی انسان ہو، پھر ہم تمہیں کیسے پیغمبر مان لیں؟ ہم تمہارا کہنا نہیں مانیں گے۔ اگر تم سچے ہو تو پھر ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ تم پیغمبر ہو اور سچے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم میرا معجزہ دیکھ کر ایمان لے آؤ گے؟ تو وہ بولے، ہمیں معجزہ دکھا دو تاکہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، تم کون سی نشانی چاہتے ہو؟ قوم سمود نے کہا، تم سامنے والے پہاڑ سے ایسی اونٹنی نکال دو جس کے اسی وقت نکلنے کے بعد فوراً بچہ پیدا ہو جائے، اور ایسا ہو جانے پر ہم تمہیں سچا مان لیں گے۔ قوم سمود کا خیال تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام معجزہ دکھانے سے قاصر رہیں گے کہ اس ایسے پہاڑ سے اونٹنی کیسے نکل سکتی ہے، اور کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ پہاڑ یا زمین میں سے اونٹنی نکلی ہو۔ اونٹنی تو ہمیشہ اونٹنی سے ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ جب صالح علیہ السلام ایسا معجزہ دکھانے سے قاصر رہیں گے تو پھر ہمیں یہ کہنے کا موقع ہاتھ آ جائے گا کہ تم بڑا نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، تم سے تو ایک معجزہ بھی دکھا نہ پایا، اب تم جھوٹے ہو، اور اسی طرح ہمیں ان کی نصیحتوں سے بھی نجات مل جائے گی۔ قوم سمود اس بات سے بے خبر تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو چاہے لمحہ بھر میں کر سکتی ہے، اسے کچھ مشکل پیش نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس بات کا پورا یقین تھا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے وہ چاہے آنکھ پلک جھپک میں کر دے گا۔ اسی ارادے سے حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، میری قوم جو کچھ دیکھنا چاہتی ہے تو انہیں وہ دکھا دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر شے پر حاوی ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی دعا فوراً قبول ہو گئی، اور فوراً پہاڑ میں سے ایک اونٹنی باہر نکل آئی، اور باہر نکل آنے کے فوراً بعد اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ قوم سمود یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی، ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ وہ بہت گھبرائے کہ اب کیا کریں، جو معجزہ انہوں نے دیکھنے کی خواہش کی تھی وہ تو ظاہر ہو چکا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبولیت پر قوم سمود سے کہا، جو تم نشانی چاہتے تھے وہ اونٹنی کی شکل میں تمہارے سامنے موجود ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے تم کسی قسم کی تکلیف نہ دینا، اگر تم نے اسے ایذا پہنچائی تو سمجھ لو کہ یہ تمہاری ہلاکت کا نشان ثابت ہوگی۔ یہ تمہارے لیے نشانی ہے، اپنے انداز خاص میں اہمیت رکھتی ہے۔ یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے، اور اللہ کی زمین پر چلے گی پھرے گی، گھاس کھائے گی، اور تالاب سے اور چشموں سے پانی بھی پیے گی۔ اس کی گھاس
اس کی دیکھ بھال اور اس کے پانی کی ذمہ داری تم لوگوں کے اوپر نہیں ہے۔ اس اونٹنی کی صورت عجیب طرح کی تھی۔ جنگل میں گھاس جب بھی چرنے جاتی تھی تو باقی جانور اسے دیکھ کر بھاگ جایا کرتے تھے، اور جب تالاب کے اوپر پانی پینے جاتی تھی تو وہاں سے بھی جانور اسے دیکھ کر باقی سارے جانور بھاگ جاتے تھے۔ تو یہ شکایت لے کر قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کے پاس پہنچی کہ آپ کی یہ اونٹنی جب بھی ہمارے جانور دیکھتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں، نہ وہ گھاس بھوس کھاتے ہیں اور نہ ہی پانی پیتے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے یہ دیکھ کر قوم سمود سے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور اس اونٹنی کے باری مقرر فرما دی ہے۔ ایک دن تمہارے جانور جنگل میں گھاس بھوس کھائیں گے اور پانی پینے جائیں گے، اور تو دوسرے دن اللہ کی یہ اونٹنی جائے گی، جس پر قوم سمود نے رضامندی ظاہر کی۔ اور کچھ دن گزرنے کے بعد قوم سمود کو یہ بات کھٹکنے لگی۔ انہیں یہ بات گوارا نہ تھی کہ پورے ایک دن ان کے جانور بھوکے پیاسے گھر بندھے رہیں۔ وہ اپنے جانوروں کو جنگل میں چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ جس دن اونٹنی کی باری ہوتی تھی وہ اپنے جانوروں کو لے کر جنگل میں جاتے تو اونٹنی کو دیکھ کر وہ بھاگ جاتے تھے، اور وہ اونٹنی کو ایذا بھی نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اسی صورت میں ان کے اوپر عذاب آ سکتا تھا، اسی لیے وہ خاموش تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کا عذاب کے حوالے سے جو ان کے دل میں خوف تھا وہ نکلنے لگا۔ وہ ایسی بے باک اور دلیر قوم تھی کہ جس کو کسی بھی بات کا ڈر نہیں تھا۔ چپکے چپکے لوگ اونٹنی کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے تھے کہ اس کو قتل کر دیں، یہی آخری راستہ ہے، لیکن یہ طے نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس کو قتل کون کرے گا۔ اتنی جرأت کوئی بھی نہیں دکھا پا رہا تھا۔ پھر ایک دن ایک حسین و جمیل مالدار صدوق نامی عورت تھی۔ اس نے خود کو ایک شخص جس کا نام مسد تھا، اس کے سامنے ایک مالدار عورت انیزہ نے اپنی ایک خوبصورت لڑکی کو کردار کے سامنے پیش کیا، اور ان دونوں سے یہ وعدہ کہ اگر تم دونوں اس اونٹنی کو قتل کر دو تو ان دونوں خوبصورت لڑکیوں سے تمہاری شادی کر دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں دولت اور مال بے شمار دیا جائے گا، جس سے تم باقی کی زندگی عیش و عشرت سے بسر کر سکو گے۔ دونوں یعنی کہ قید بن سالف اور مسد نے یہ آفر قبول کر لی اور اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ وہ راستے میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے، اور جیسے ہی وہ اونٹ گھاس چرنے آئے گی تو اس پر حملہ کر دیں گے، اور لوگوں نے اس بات پر اس کا ساتھ دینے کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ منصوبے کے تحت چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی چراگاہ میں آئی تو اسے قتل کر دیا، اور اپنی اس کامیابی اور اس خوشی میں ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ رات ہو جائے پھر ہم حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے اہل و عیال سمیت قتل کر دیں گے۔ یہ کام ہو جانے پر ان لوگوں کو جو کہ ان پر ایمان لائے ہیں، جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، پھر بعد میں ہم ان لوگوں کو یہ یقین دلا کر جھوٹی قسمیں کھائیں گے کہ یہ ہم لوگوں نے نہیں کیا، یہ کسی اور نے کیا ہے۔ اونٹنی کے بچے نے جب اپنی ماں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ چینختا ہوا چلاتا ہوا بھاگا اور ایک بہت بڑے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جیسے ہی پہاڑ پر چڑھا تو وہاں سے وہ غائب ہو گیا۔ اس واقعے کی خبر حضرت صالح علیہ السلام کو بھی ہو گئی کہ اس نافرمان قوم نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اونٹنی کی موت کا انہیں بہت افسوس اور دکھ ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام رنجیدہ ہوتے ہوئے قوم سمود سے بولے، مجھے جس بات کا خوف تھا تم نے وہی کر دیا۔ اب تم لوگوں پر خدا کا عذاب آئے گا، اس کا انتظار کرو، جو کہ 3 دن بعد آ کر تم سب کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ 3 دن تم اپنے گھروں میں آرام سے گزار لو، اس کے بعد تم لوگوں کے اوپر عذاب آ کر رہے گا، اور یہ سچا وعدہ ہے۔ قوم سمود کا وقت خراب ہو چکا تھا، اس بنا پر ان کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی بھی نصیحت کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ عذاب کا سن کر وہ ہنسنے لگے اور پوچھنے لگے، یہ عذاب کیسے آئے گا اور کہاں سے آئے گا، اور اس کی علامات کیا ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ عذاب ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، عذاب کی علامت بتاتے ہوئے کہا کہ تم سب کے چہرے زرد ہو جائیں گے، وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، آدمی ہو، کوئی بھی ہو، اس سے نہ بچ سکے گا۔ پھر ایسا ہوگا کہ چہرے سرخ ہو کر سیاہ چہرے میں تبدیل ہو جائیں گے، اور وہ دن ہوگا تم لوگوں کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ قوم سمود نے عذاب کی علامت جان لینے کے بعد بجائے ایمان لے آتے اور توبہ استغفار کرنے کا سوچتے، انہوں نے کچھ اور ہی سوچ لیا۔ سب نے آپس میں مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اگر تو حضرت صالح علیہ السلام سچے ہیں تو عذاب آنا یقینی ہے۔
تو پھر کیوں نہ حضرت صالح علیہ السلام کو ہی قتل کر دیا جائے۔ اگر یہ سچے ہوئے تو ہمارا کام تمام ہونے سے پہلے ہم ان کا کام تمام کر دیں گے، اور اگر انہوں نے جھوٹے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو انہیں اسی جھوٹ کو وجہ بنا کر اس کو قتل کر دیں گے، اور اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ قوم سمود اس متفقہ فیصلے کے تحت کچھ لوگ رات بھر حضرت صالح علیہ السلام کے مقام پر قتل کے ارادے سے گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے راستے میں ان کے اوپر پتھر برسا کر ان کو ہلاک کر دیا۔ صبح ہونے پر قوم سمود ایمان نہ لے آنے والے لوگوں کے چہرے زرد ہو چکے تھے، جیسے گہرا زرد رنگ پھیر دیا گیا ہو۔ عذاب کی پہلی علامت ظاہر ہو چکی تھی۔ وہ چاہتے تو استغفار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لا سکتے تھے اور آئندہ کے لیے غلط کاریوں سے باز آ جاتے، مگر ان پر عذاب نازل ہو چکا تھا، اس لیے ان کی عقل کام کرنا چھوڑ چکی تھی۔ ان پر الٹا ان کا غصہ اور غم اور بڑھ گیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دینے کی طرح طرح کی تدابیر سوچنے لگے تھے۔ دوسرے دن پیشن گوئی کے مطابق سب کے چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ یہ آخری علامت تھی۔ اب وہ سب اپنی زندگیوں سے مایوس ہو گئے۔ اب انہیں عذاب آنے کا انتظار تھا کہ کب اور کس طرف سے آئے گا۔ چوتھے دن صبح ہونے پر سخت زلزلہ آیا، ایسی ہیبت ناک اور دل دہلا دینے والی چیخ شروع ہوئی کہ خدا کی پناہ ہو۔ خوف سے لوگوں کے چہرے افق گئے، دل دہل رہے تھے، جگر پھٹ گئے اور پورے شہر میں ہلچل مچ گئی تھی۔ مکان گر رہے تھے، درخت جڑ سے اکھڑ رہے تھے، مرد فریاد کرتے، عورتیں چیختی اور بچے تل ملا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم سے ناراض ہو چکا تھا، اسی لیے قوم پر عذاب نازل کر دیا تھا۔ انہیں اب کوئی نہیں بچا سکتا تھا اور کوئی اس عذاب سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ سارا شہر اور ملک تباہ اور برباد ہو چکا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جو ان کے اوپر ایمان لے آئے تھے ان کو ساتھ لے کر اس شہر سے نکل گئے اور اداسی اور غمگینی کی آواز میں ان کی قوم سمود کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اے قوم، میرا فرض تھا کہ میں نے تم لوگوں کو سمجھایا، تمہیں پیار سے بھی سمجھایا، کبھی ڈرا کر بھی نصیحت کی، مگر تم نے اپنے پروردگار کو جھٹلایا اور مجھے اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر دیا۔ اے قوم، اگر تم میری باتوں کو سنجیدگی سے سن کر مان لیتے اور اطاعت قبول کر لیتے تو اس شہر پر کبھی اس طرح کا عذاب نہ آتا۔